کہتے ہیں جی درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی. یہ بات من وجہ ٹھیک ہے، یعنی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، اور ایک لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. درود پاک کی دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے التماس کی کہ پروردگار عالم ہمارے آقا اور ہمارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سلامتیوں کا، برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول فرما. ایک اس کا یہ مطلب ہے، ایک پہلو اس کا. دوسرا پہلو کیا ہے کہ جو بندہ یہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو ہر حال میں مقبول ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی پر خود سلام بھیجتا ہے، جیسا اس کی ذات کے صلات بھیجتا ہے، جیسی اس کی ذات شان کے لائق ہے. تو بندہ التماس کرے گا تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر سرکار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. لیکن بندے کو اجر کب ملے گا؟ جب اس کی نیت ٹھیک ہوگی. یعنی بندے کو اجر تب ملے گا جب وہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، ورنہ سجدوں کا اجر بھی نہیں ملتا، فرضوں کا اجر بھی نہیں ملتا. اس لیے اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت سے بالکل ٹھیک ہے کہ بندے نے جو تمنا کی اللہ تعالیٰ نے اسے مان لیا. دوسری حیثیت سے کہ بندے کو جو اجر ملے گا وہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی نیت ٹھیک ہوگی تو اس کو اجر ملے گا، نیت نہیں ٹھیک ہو تو نہیں ملے گا. اس لیے اس کے دو الگ الگ پہلو ہیں. جی اور کوئی بات؟ اور کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ اچھا جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ولایت کے بارے میں، یعنی اچھا پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں، جو میں نے اس کتاب میں ذرا اس کو آخر میں کر دیا تھا کہ ولی ہوتا کون ہے اور ولایت کی شرطیں کیا ہیں. یعنی یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے تھا. چلیں آج میں آپ کو یہ ذرا اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ولایت کے لیے اپنے پاس سے لوگوں نے معیار بنا لیے. یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے کوئی رنگ برنگے سے کپڑے پہن کے سمجھتا ہے کہ ولی بن گیا ہے، یا کوئی اپنا ہی کوئی ایسے اعمال کر کے جن کی کوئی دین میں زیادہ سے زیادہ ان کا صرف جواز ہوتا ہے کہ جو جائز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ولایت پھر لوگوں نے اپنے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کو نبیوں سے اوپر لے جاتے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آج میں اس سارے کو ذرا مختصر کر کے اس کو دہرا دوں گا. کل سے میں پھر وہ اگلا جو ہے نا جو ٹاپک اصالِ ثواب والا اگلے پیریڈ میں وہ کریں گے، اگر کوئی سوال ہوا تو ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاں ولی کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھیں نا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اہل ایمان کو بھی ولی کہا گیا، اولیاء کہا گیا، اولیاء اللہ. تو اس کا جو حقیقی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ انبیاء کے بعد جو بھی ہے وہ ولی ہے، ایک معنی کے اعتبار سے. یعنی اس معنی میں تمام صحابہ کرام بھی شامل ہیں، پھر مقامات اپنے اپنے ہیں سارے کے سارے. لیکن ولی کا لفظی معنی دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا قریبی ہوتا ہے. اور ولی اللہ سے مراد ہر وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہو. اچھا، پھر یہ جو ہے نا، پھر آگے اس کے درجات آ گئے، یعنی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے. تو یہ پھر گویا ولایت کے ہی مختلف مقامات ہیں. جیسے نا انبیاء ہیں کہ تمام نبی جو ہیں وہ نفس نبوت میں برابر ہیں، یعنی تمام نبی ہونے میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے یہ قادیانی کرتے ہیں کہ جی وہ اصلی نبی ہے اور وہ ذلی نبی ہے، یہ کوئی ایسی تقسیم اسلام میں نہیں ہے. تو ولی ہر وہ بندہ ہے جو اللہ کے قریب ہے،
پھر اس کے مقامات ہیں، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، وہ پھر ایک اور بات ہے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ولی میں نے عرض کر دیا صحابہ بھی شامل ہیں. اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق بنی اسرائیل کے فلاں نبی سے افضل ہیں تو وہ کافر ہوگا. کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جس میں یہ آتا ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت کوئی اتنی ثابت نہیں ہے جتنا اس کو بیان کیا جاتا ہے. میں نے تعلیمات شاہ جیلہ میں اس کی سند پہ بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مقام مراد نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری امت کے ولی جو ہیں وہ مقام میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح نہیں. یہاں پر منصب یا مشن مراد ہے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی آتا تھا. اب یہ دعوت و ارشاد کا کام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرتے ہیں. یعنی وہاں پر جو تشبیہ ہے وہ مقام میں نہیں ہے، تشبیہ جو ہے وہ ذمہ داری میں ہے کہ جو کام وہ نبی کرتے تھے وہ میری امت کے ولی کریں گے. کوئی دلیل اپنی جگہ پر یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں بھی ہے، یہ ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کوئی بھی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہے تو اس کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اچھا یہ علامہ ان کی ایک عبارت میں نے لکھی ہے شرح عقائد نصفی کی. شرح عقائد نصفی عقائد کی ایک کتاب ہے. میں نے وہ یہاں پر اس پر جمعے پر بھی کافی لیکچر دیے. امام نصفی فرماتے ہیں لا یبلغ ولی درجۃ الانبیاء، کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں تفتازانی کہتے ہیں فما نقل عن بعض الکرامیہ من جواز کون الولی افضل من النبی کفر و دلال. جیسا کہ کرامیہ ایک فرقہ ہے، کرامیہ ایک فرقہ ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں. کرامیہ کے نزدیک لوگوں کو رغبت دینے کے لیے جھوٹی حدیث گھڑنا بھی جائز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. اس پر سرکار نے اسے دوزخ کی وعید سنائی ہے جو اپنی ایک بات گھڑ کے سرکار کی طرف منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا نظریہ. نیت ان کی ٹھیک ہے، ان کی نیت ٹھیک ہے کہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے حدیث گھڑ کے سنا دو کہ حدیث ہے، لیکن صرف نیت نہیں دیکھی جاتی، اس نیت اس طریقے کو بھی دیکھا جاتا ہے جو طریقہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو بعض کرامیہ نے یہ کہا من جواز کون الولی افضل من النبی، کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، کفر و دلال، یہ کفر ہے اور یہ گمراہی. کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا اگلی بات کہ ولایت کے درجات میں کوئی درجہ ایسا نہیں آتا یہاں ایک بندہ شریعت سے بے نیاز ہو جائے. یہاں وہ یہ کہے کہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں رہی، میں پہنچ گیا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا نا حضرت باقی بستامی سے کہ وہ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں، میں پہنچ گئے ہیں لیکن دوزخ میں پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیے عقائد نصفیہ میں ولا یصل العبد الی حیث یسقط عنہ الامر والنہی،
یعنی ولی کوئی ایسا مقام ولایت میں نہیں آتا یہاں کسی ولی سے امر اور نہیں ساکت ہو جائے، یعنی اس کو ہمیشہ شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، ورنہ صحابہ کرام سے افضل کوئی ولی اس کائنات میں نہیں آیا، صحابہ اہل بیت کرام سے بہتر کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اسی طریقے سے پابندی عبادت کرتے رہیں تو ماں و شما کیا چیز ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، اس میں معتزلہ اعتراض کرتے ہیں، معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کرامت کو مانتے ہو تو پھر تم معجزہ اور کرامت میں فرق کیسے کرو گے؟ اگر تم یہ انہوں نے بھی انکار کیا تھا نا معجزات کا، یہ جو نیچری تھے، وہ ایک اور بات ہے، پھر ادھر بات نکل گئی تو بات اور طرف چلی جائے گی۔ بہرحال کرامت جو ہے وہ حق ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم فرق کیسے کریں گے؟ فرق اس طرح کریں گے کہ نبوت میں دعوی نبوت کرنا شرط ہوتا ہے، جبکہ ولی کبھی اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اس کو کسی حکمت کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے۔ کوئی عالم ہوتا ہے نا، اچھا عالم، کبھی اس نے کہا کہ میں عالم ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ ولی کبھی بھی اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا، جبکہ نبوت میں شرط ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ اب جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نبی کا غلام ہوں، تو اس سے کرامت ظاہر ہو تو کسی کا دماغ خراب ہو تو نبی سمجھنے کی کوشش کرے گا، جب وہ واضح فرما رہا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کرامت جو ہے وہ حق ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے، مثلا حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ جی حضرت زکریا نے کہا کہاں سے آئے، انہوں نے کہا جی میرے رب کی طرف سے آئے۔ پھر حضرت سلمان کا امتی جو تھا وہ تخت لے کے آ گیا، کالا فریت قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کرامت کا ایک ثبوت ہے۔ داتا صاحب نے کشف الموجود میں اس پر ایک دلیل دی ہے کہ بنی اسرائیل کے سروں پر بادل سایہ کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ فرماتے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، وہ کہتے ہیں میں کہوں گا حضرت موسیٰ کا وصال ہو گیا، بادل پھر بھی سایہ کرتا رہا، تو یہ اس پر حق، یہ دلیل ہے کہ غیر نبی سے بھی خرق عادت کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرامت حق ہے، کرامت کا انکار گمراہی ہے۔ یاد رکھنا، کرامت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں اولیاء کی کرامت کو نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہوگا لیکن وہ سنی نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یہ فرق کرنا چاہیے۔ انکار نص کا ہو تو کفر ہوتا ہے، یہ استدلال ہے، استدلال کو نص نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا جی، اب کرامت ہے کیا چیز؟ یعنی کرامت اس خلاف عادت چیز کو کہتے ہیں جس کا ظہور کسی ایسے فرد سے ہو جو نبی نہ ہو اور اللہ کا مقرب بندہ ہو۔ یعنی خرق عادت کیا ہے؟ خلاف عادت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم مانو گے کہ معجزہ حق ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی سنت بدل دی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ فرض کریں کہ پتھر نہیں بولتے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی معجزے سے یا کرامت سے پتھر بولا، تو گویا اللہ نے اپنی سنت بدل دی، جبکہ اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی۔ لا تجد لسنتنا تحویلا، اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی۔ تو یہ ان کا بنیادی استدلال غلط ہے۔ سنت نہیں بدلتی اللہ کی، اس وقت اللہ کی سنت ہوتی یہ ہے۔ قرآن میں کہا گیا جب اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے تھے، تو جب سورج گزرتا تھا
تو سورج ہٹ کے گزرتا تھا. تزاور عن کافہم ذات الیمین و ذات الشمال، اس وقت وہ ہٹ کے گزرتا. اللہ نے اپنی سنت نہیں بدلی. اللہ کی سنت تھی یہ کہ سورج ادھر سے گزرے گا، لیکن جب اصحاب کہف پر سے گزرے گا تو پھر ادھر سے گزرے گا. یعنی ابو جہل کنکرے لے کے آیا نا، پتھر نہیں بولتے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ویسے نہیں بولے گا، لیکن جب ابو جہل آئے گا نا میرے نبی کی پاس آئے گا اس وقت پتھر بولے گا. تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوتا، یہ خلاف سنت ہوتا ہے. اچھا، اب جو خلاف سنت چیز ہے اگر وہ نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. غیر نبی کے خرق عادت کام کو معجزہ نہیں کہتے. یہ کہنا کہ یہ حضرت ابو بکر کا معجزہ ہے، یہ حضرت علی کا معجزہ ہے، گمراہی ہے. معجزہ اصطلاح ہے، ایک ہوتا ہے ہم مجاز میں استعمال کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، بچہ بس 10 بندے مر گئے، بڑے بڑے بچہ بچ گیا، معجزہ ہو گیا. یہ مجازی معنی میں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اپنی اظہار کر دیا ہے. یہ اصطلاحاً نہیں ہے. اصطلاحاً جو معجزہ ہے وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے. اگر وہ خرق عادت کام نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اگر ولی سے ہو تو کرامت ہے. اگر ولی سے ہو تو کرامت ہے. اگر کسی فاسق و فاجر یا کافر سے ہو تو وہ استدراج ہے. استدراج، ٹھیک ہے. مثلا دیکھیں، ہر جگہ کوئی خلاف عادت کام کر دینے والا اللہ کا مقرب نہیں ہوتا. ممکن ہے ایک بندہ پتھروں کو، درخت کو چلا دے لیکن وہ کافر ہو. جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے تو جادوگروں نے بھی تو رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا نا. یہ تو نہیں کہے گا کہ حضرت موسیٰ نے بڑا معجزہ دکھایا، جادوگروں نے چھوٹی کرامت دکھا دی. وہ تو پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، کافر تھے. اس کو استدراج کہا جاتا ہے. مرزا قادیانی کا سارا دار و مدار استدراج پر تھا، شعبدہ باز تھا. اور میں بالکل بڑا لمبی چوڑی اسٹڈی کر کے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر میری قوم کو پتہ ہوتا کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، کرامت ہوتی کیا ہے، تو کبھی مرزا قادیانی کے قائل نہ ہوتی. سمجھیں؟ ایک بات جناب یہ ہو گئی. اگلی بات میں یہ عرض کروں گا، یہ ولی کے بارے میں جمعے پر بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو ولی ہوتے ہیں اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے. یا وہ آلریڈی مدارس سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہم دیکھیں نا، میں بیرا شریف میں گیا ہوں، وہاں میں نے پڑھا ہے اور یہاں آ گیا ہوں. مجھے ایک اور یونیورسٹی میں گیا ہوں. یار داتا گنج بخش اجمیری نے تو پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر کیا تھا علم پڑھنے کے لیے. یعنی ہم تو ایک شہر میں گئے اور وہاں سے آگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو ایک اور شہر میں چلے گئے وہاں سے کوئی ڈگری لے لی اللہ اللہ خیر. یہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنے اساتذہ کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے، کتنے شہروں میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے. اس لیے ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا. اگر بالفرض اس نے اس طریقے سے نہ بھی پڑھا ہو تو اللہ اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ کہ کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے، سمجھے. اور اہل تصوف کے نزدیک کرامت کوئی کمال نہیں ہے. وہ کرامت دکھاتے ہیں لیکن یہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے لوگوں کو اپنا معتقد کرنے کے لیے نہیں دکھاتے، یہاں ضرورت ہوتی ہے. یہاں بندے کی ہدایت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور کی ضرورت ہوتی ہے. کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے لیکن کرامت حق ہے. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولایت کا 1000 درجہ ہے، پہلا درجہ کرامت ہے. جو پہلے درجے پہ روک گیا وہ آگے کس طریقے سے جائے گا. اس لیے یہ کوئی یعنی وہ صوفیہ کے نزدیک الاستقامت فوق الکرامہ، کرام کہ حق پر استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے اوپر والا درجہ ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اچھا جی، اب دیکھیے شریعت میں ولی
شریعت میں ولی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کا عارف ہو، یعنی یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کا عارف ہو، اسے پتہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، ممکنہ حد تک عبادات پر دوام اختیار کرنے والا ہو، یعنی جہاں تک اس میں استطاعت ہے وہ عبادات کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنا تو مریدوں کا کام ہے، پیر کا نہیں ہے۔ پیر مریدوں سے ڈبل نمازیں پڑھے، ٹرپل نمازیں پڑھے، عبادات، نوافل۔ دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے اعراض کرنے والا ہو، اعراض ہوتا ہے کنارہ کشی کرنا، اور دنیاوی امور میں دنیا داروں کی طرح ڈوبا ہوا نہ ہو۔ ترک لذت ترک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لذتوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے۔ تو جس بندے میں یہ چیزیں پائی جائیں اس کو شریعت میں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بات ہے تو کسی کے ذہن میں اس پس منظر میں ولایت، وما علینا الا البلاغ المبین۔